إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواہ مسلم۔ عزیز بھائیو، دوستو، ساتھیو، اللہ کا انتہائی بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسجد توحید کی اس مبارک محفل کے اندر الحمدللہ جمع کیا ہے۔ آج کے اس درس میں، اجتماع میں، ہم جس پہلے عنوان کو سننے کی کوشش کریں گے وہ ہے راستے کے حقوق۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر آپ تمام تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ راستے کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی اہم حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کو سماعت کریں۔ وعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس بالطرقات قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ بخاری و مسلم کی اس روایت جس کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں راستے کے حقوق کی طرف ہم تمام کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد من مجالسنا، وہاں پر ہمارا بیٹھنا انتہائی ضروری ہے۔ نتحدث فیہا، وہاں پر بیٹھ کر ہم انتہائی اہم گفت و شنید کرتے ہیں، انتہائی اہم باتیں کرتے ہیں، اور وہاں پر ہماری میٹنگیں منعقد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر انتہائی ضروری ہے تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ فاعطوا الطریق حقہ، راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اب تک کے تمام چیزوں کے حقوق ادا کر رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے کہا کہ راستے کے بھی کیا حق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بتاتے ہوئے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غض البصری، جب راستوں پر ہونا ہے، جب راستوں پر تمہارا چلنا ضروری ہے، راستوں پر بیٹھنا ضروری ہے، راستوں سے گزرنا ضروری ہے، تو غض البصری، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ یاد رکھیے، راستے کا پہلا حق آج کے اس درس سے لے کر جائیے، وہ یہ ہے کہ ہم اگر راستے سے چلتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ہم اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر نہ بھٹکائیں۔ بالخصوص ہماری نگاہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر غیر محارم پر بالکل نہیں اٹھنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس حدیث کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ہمارا معاشرہ
ہم اپنے آپ کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں راستے سے چلتے ہوئے ہماری نگاہ کس کس چیز پر پڑتی ہے، ہم کس کس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم جانتے بوجھتے کن کن چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ میں اپنے خطبات جمعہ اور دروس کے اندر اکثر و بیشتر کہتا ہوں، ایک مرتبہ اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس جب ہمارا حساب ہوگا، اللہ تعالی ہم تمام کو جب اپنے جناب کے اندر کھڑا کریں گا اور ہمارے اعضاء کے گناہ لکھے جائیں گے اور وہ بتائے جائیں گے میرے بھائیوں، تو یقین مانیے سب سے زیادہ گناہگار ہمارے جسم کے اعضاء میں آنکھیں ہوں گی۔ ہم کیا گناہ نہیں کرتے ہیں؟ ہماری آنکھ سے ہر قسم کے انتہائی گناہ ہوتے ہیں، اور آخری درجے کے اندر کچھ گناہ ہوتا ہے تو وہ میرے بھائی راستے سے چلتے ہوئے ہماری نگاہ غیر محارم پر اور بالخصوص غیر محارم عورتوں پر پڑتی ہے۔ لہٰذا راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے۔ دوسرا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی شخص ہمیں راستے سے چلتے ہوئے سلام کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جواب دیں۔ پہلے تو انتہائی ضروری ہے کہ ہم خود بڑھ کر سلام کریں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اس سے بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم تمام یہ الفاظ اپنے بھائیوں کو، جس کو پہچانتے ہو یا جس کو نہ پہچانتے ہو، ہر ایک کو ہم کہنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اسلام اتنا پاک دامن دین ہے اور اتنا بہترین دین ہے کہ اس نے جہاں ساری کی ساری چیزوں کے حقوق بتائے ہیں، وہیں پر ہم تمام کو راستے کے حقوق کی طرف بھی رہنمائی کی ہے۔ یہ اسلام اور ایمان کی انتہائی بڑی شان ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، تو ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلام کا جواب دیں، یہ راستے کا دوسرا حق ہے، اور سلام بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَكَفُّ الْأَذَىٰ، اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے چلنے کا حق بتایا ہے۔ لہٰذا ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام راستے سے پہلے تو کوئی تکلیف دہ چیز نہ رکھیں۔ آج کے موجودہ دور کے اندر تکلیف دہ چیزیں کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا تو پارکنگ کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو کہیں پر بھی کھڑے کر دیتے ہیں، یہ راستے کے حقوق کے خلاف ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سلمس ایریوں کے اندر بڑے بڑے پنڈال اور بڑے بڑے منڈپ ڈال کر کے راستے میں شادیاں کی جاتی ہیں، یہ بھی راستے کے ایک حق تلفی ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنی بلڈنگیں تو بنا لیتے ہیں، لیکن جو پائپ ہوتا ہے جو اوپر سے چھت پر سے پانی گرنے کا، وہ باہر نکال لیتے ہیں، جس میں چلنے والوں کو کافی دقت اور کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس پر بھی موجودہ دور کے اندر ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بچیں۔ لہذا اس تعلق سے حدیث کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں سب سے افضل شعبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا، لیکن اس میں سب سے ادنا شعبہ، ایمان کا سب سے ادنا شعبہ وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اس چیز کی طرف خصوصیت کے ساتھ دھیان دیں۔ یہ صدقہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے۔ راستے میں بہت ساری چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہے، کبھی کوئی پتھر ہو سکتا ہے، کوئی گاڑی کی دربی کھڑی ہوئی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ راستے میں کوئی کانٹے دار کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ ہم تمام کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہٹا کر ہم صدقے کا اور اجر کے حقدار بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں آپ تمام کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر اللہ کے نبی جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی طریقی
فَأَقَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ۔ اللہ کے رسول جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک کانٹے دار ٹہنی راستے کے اندر دیکھی، ایک کانٹے دار ٹہنی راستے کے اندر دیکھی اور فَأَقَّرَهُ اس کو اس نے ہٹا دیا، فَشَكَرَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا، اللہ رب العالمین اس چیز سے خوش ہوا، فَغَفَرَ لَهُ اور اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک مقام عنایت فرما دیا۔ لہٰذا میرے بھائیو، اتنی اہم چیز لیکن ہم اس کو میرے بھائیو انتہائی ایزی اور انتہائی ہلکے کے اندر لیتے ہیں۔ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرف خصوصیت کے ساتھ دھیان دیں اور راستے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ راستے کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الگ الگ حدیثوں کے اندر الگ الگ بتایا، جس میں سے ہم نے کف الاذی، راستے میں تکلیف دہ چیز سے بچنا، یہ انتہائی اہم ادب دیکھا۔ لہذا میرے بھائیو، اسی طرح راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ حسن الکلام، کہ راستے میں چلتے ہوئے اچھی بات کرنا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت کی قلت کی نظر میں صرف محل شاہد پر یعنی اصل ٹکڑے پر، عربی کے ٹکڑے عبارت پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ حسن الکلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم راستوں سے گزرو تو اچھی بات کرو، اچھی بات کرو۔ اچھی بات میں ہم کو سب سے اہم چیز جو بتائی گئی ہے وہ سلام ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ تمام کو یاد ہوں گی کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو عام کرنا ہے۔ راستے میں ہم جس کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اچھی بات کریں اور سب سے پہلے سلام کریں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اسی طرح غض البصر، نگاہوں کو نیچے رکھنا، اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعین المظلوم، کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہوا راستے میں ہم پائے تو اس کی مدد کرے۔ راستے میں اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی پر ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو راستے کے حقوق میں سے یہ حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مظلوم کی مدد کرے، جھگڑے کو چھڑانے کا باعث بنے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور حق راستے کا یہ ہے میرے بھائیوں، مسند بزار کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اعین علی الحملا، کہ اگر کسی کو تم کچھ سامان لادا ہوا دیکھو تو اس کی بھی مدد کرنے میں پوری ہیلپ کرو، پوری مدد کرو۔ لہٰذا ہم راستے سے دیکھتے ہیں کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، نوجوان، کچھ ضروری ہے کہ ان بوڑھوں کی بالخصوص مدد کرے کہ وہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز لے کر جا رہے ہیں، کوئی بڑا بوجھ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر اگر کوئی شخص جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو اپنی گاڑی پر لفٹ دینے کا کام کریں، یہ بھی راستے کے ایک حق میں شامل ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا ہم تمام ان ساری کی ساری چیزوں پر دھیان دینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح طبرانی کی روایت کے اندر ایک اور حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے وحد الاعمى، کہ اندھے کی مدد کرنا۔ راستے میں کوئی نابینا شخص، کوئی مجبور الحال شخص نظر آتا ہے تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو روڈ پاڑ کرانے کی ضرورت پڑے تو اس کا روڈ پاڑ کرائے، اگر کبھی اس کو کوئی چیز کہیں پہنچانے کی ضرورت پڑے تو وہیں پہنچا دیں، کوئی بس اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی ٹرین کا اگر راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم وہ بتانے کی ضرورت کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے ہم کو اتنی عظیم تعلیمات دی ہے، اتنی بہترین تعلیمات دی ہے، لیکن آج ایک مسلمان کو کیا ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان یہ ساری کی ساری چیزوں پر دھیان نہیں دیتا، یہ ساری کی ساری چیزوں پر توجہ نہیں دیتا۔ ضروری ہے کہ ہم ان ساری کی ساری چیزوں پر توجہ دیں اور اپنی جنت کو بنانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کل قیامت کے دن اجر کے اندر انتہائی بڑی ہوں گی کہ ہم تمام اللہ رب العالمین کے پاس جب حاضر ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اتنی بڑی عظیم ہمیں نیکیاں کس وجہ سے مل گئی، تو یہی ساری کی ساری چیزیں ہوں گی جس کی طرف ہمارا بالکل بھی دھیان نہیں ہے۔ لہذا ہم راستے کے حقوق کو ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ترمذی میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد ابن السبیل، کہ بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ دکھانا
یہ بھی راستے کا ایک حق ہے۔ راستے میں اگر کوئی بھٹکا ہوا مسافر نظر آ رہا ہے، آپ کو اگر کوئی راستہ پوچھ رہا ہے تو آپ بالکل اسے راستہ بتائیے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا ایک الگ ہی ٹرینڈ ہے کہ راستہ کسی اور جانب ہوتا ہے اور ہم کسی اور جانب کسی کو رہنمائی کر ہم اپنے دوستوں کے اندر ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو الو بنا دیا اور ہم نے اس کو ادھر بھیجا دیا۔ لہٰذا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پر جا رہا ہو، ضرورت ہو اسے کسی چیز کی، لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مومن ایک دھیان دے گا، مسلمان ایک دھیان دے گا، میرے بھائیو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج انتہائی بہتر بنے گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو بھی مامون بنانے، راستوں کو بھی پرامن بنانے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم ان ساری کی ساری چیزوں پر دھیان دیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں طبرانی کی روایت ہے، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ذکر اللہ کثیرن، کہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا راستے پہ چلتے ہوئے۔ لہٰذا آپ کو قرآن مجید کی کچھ آیتیں یاد ہے، قرآن مجید کی کوئی سورہ یاد ہے، آپ کو اذکار یاد ہیں، آپ کو دیگر ساری کی ساری دعائیں یاد ہے، ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب راستے میں چلیں، گاڑی پر ہوں، راستے میں پیدل چل رہے ہوں، تو ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اس سے کئی فوائد نصیب ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم راستوں میں بیجا چیزوں سے، فضولیات میں پڑھنے سے انتہائی بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر جاری ہوگا، اور میرے بھائیوں ذکر کی جو فضیلتیں ہیں وہ تو آپ کو حاصل ہوتی ہی رہیں گی۔ لہٰذا ہم تمام ان سارے کے سارے حقوق کی طرف خصوصیت کے ساتھ دھیان دیں اور ان سارے کے سارے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تب میرے بھائیوں ہمارا معاشرہ انتہائی پرامن معاشرہ ہوگا اور ہم راستوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے، اور ہم راستوں کے حقوق ادا کر اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ صحابی کے لیے فشکر لہ فغفر لہ، کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوا اور اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما دیا، تو یہ مقام ہمیں حاصل ہوگا میرے بھائیوں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام راستوں کے حقوق پر خصوصیت کے ساتھ دھیان دیں، ایک ایک راستے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور راستے کے چلتے ہوئے ایسی ہر چیز سے رکنے کی کوشش کریں جس سے اسلام نے روکا ہے، جس سے ہماری شریعت نے روکا ہے، جس سے قرآن نے روکا ہے، جس سے ہمارے نبی جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ لہذا اگر ہم ان ساری کی ساری چیزوں پر دھیان دیں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ انتہائی اہم ہوگا میرے بھائیوں۔ یہی بس میرا وقت اتنے پہ ختم ہوتا ہے، لہٰذا میرے بھائیوں ہم راستے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو راستوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مومن کو اور مسلمانوں کو یہ توفیق بخشے کہ ہم تمام رب العالمین ہر ایک قسم کے حقوق، چاہے وہ ہمارے گھریلو حقوق ہے، بیرونی حقوق ہو، والدین کے ساتھ حقوق ہو، بیوی بچوں کے ساتھ حقوق ہو، حتیٰ کہ رب العالمین راستے کی بھی حقوق ہم تمام کو ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔